میرے بھائیوں، آج ملک بھر میں اور عالم بھر میں بحران مچا ہوا ہے۔ دیکھو تو ایک طریقے سے ایک ہاہکار مچی ہوئی ہے، اور اس وائرس نے جو موجودہ حال میں چل رہا ہے، جتنا مجھے اور آپ کو تباہ کیا ہے وہ زبان پر لانے کے لائق نہیں۔ قرآن حکیم نے ایک آیت میں بہت ستھرے انداز میں نقشہ کھینچا اور حالات کو سمجھایا کہ حالات کیا ہیں اور حالات نے اس حد تک ہمیں کیوں بھیجا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں، خشک و تری میں فتنہ پھیل گیا، فساد پھیل گیا۔ یہ کیوں پھیلا؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ میری آپ کی بدعمالی ہے، یہ میرے آپ کے کرتوت ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور یہ سزائیں ان کرتوتوں کے اوپر، یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ لعلہم یرجعون، بندہ توبہ کر سکے، پلٹ سکے، اپنے رب سے صلح کر سکے، اپنے رب سے اپنے شاندار تعلق بنا سکے۔ اس لیے یہ حالات آتے ہیں۔ حالات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ لوگ پیس دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں اور ملیا میل کر دیے جائیں، نہیں۔ حالات کا مطلب وارننگ ہوتی ہے، ایک تنبیہ ہوتی ہے، آدمی کو ہوشیار کرنا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کھولنا ہوتا ہے، یہ مطلب حالات کا۔ اس کے بعد اگر آدمی آنکھیں کھولتا ہے، سمجھ جاتا ہے تو بہت کامیابی کی بات ہے، اور آدمی اگر آنکھیں نہیں کھولتا تو یہ ہلاکت اور بہت زیادہ مصیبت کی بات ہے۔ آج کے ان حالات میں دیکھا جا رہا ہے، جو امت مسلمہ پر حالات ہے، جو ملک پر حالات ہے، ملک کی صورتحال میں امت مسلمہ ہے کہ آج بدلنے کا نام لے رہی، اپنے حالات سے ٹس مس ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جن حالات میں الجھا ہوا ہے، جن گناہوں پر اڑا ہوا ہے، جن غلطیوں پر چلنا ہے، نماز چھوڑنے کی عادت ہے، شراب پینے کی عادت ہے، نشہ کرنے کی عادت ہے، افیم گانجا استعمال کرنے کی عادت ہے، جی حرام کاروبار کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، چغلی کھانے کی عادت ہے، بس وہ ان تمام اپنی عادتوں پر ایسا اڑا ہوا ہے کہ وہ بدلنے کا نام نہیں لے رہا۔ جن کے کام بدلنے سے ہوتا ہے، انسانیت کی کروٹ سے کام ہوتا ہے، وہ حالات دیکھ کر کے اپنے آپ کو بدلے، اپنے نظام اور فیصلوں کو بدلے۔ لیکن ایسا اڑیل مزاج کا ہو جانا اور اس پر ڈٹے رہنا اور اس پر قائم ہو جانا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان حالات سے تو ہمیں بہت سبق لینا تھا، ان حالات سے تو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر بہت چینجنگ پیدا کرنی تھی۔ ان حالات کو دیکھ کر کے ہمیں اپنے شادی بیاہ کا، نیا کا، کھانے کمانے کا سارا سسٹم بدل لینا تھا۔ یہ حالات ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں، یہ حالات ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر امت مسلمہ اتنے پرخطر حالات میں، اتنے نازک حالات میں بھی بدلنے کا نام نہیں لیتی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اور کسی بڑے عذاب کا انتظار ہے۔ گویا یہ عذاب ابھی چھوٹا ہے۔ ہم زبان حال سے، اپنے اعمال سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھی یہ عذاب کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کے بعد اور کچھ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہے افسوس کہ اب بھی آنکھیں نہیں کھلی۔ ابھی گزشتہ ماہ میں، رمضان کے مہینے میں، رمضان سے پہلے مہینے میں کیا کچھ ملک کی گدری بن گئی، چاروں طرف لاشوں کے ڈھیر، چاروں طرف مردے کفن پہنے لیٹے ہوئے، نہ قبرستانوں میں جگہ، نہ شمشانوں میں جگہ، نہ ہاسپٹلوں میں جگہ، اور آدمی ایک دوسرے سے سہم گیا، ایک دوسرے سے گھبرا گیا، ایک دوسرے سے کترا گیا۔ یہ حالات اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اتنے خراب حالات آنے کے باوجود اگر دیکھیں ہمارے اس معاشرے کا، امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ جو کا توں ہے، شاید اس میں آپ کوئی تغیر نہیں پائیں گے، اس میں آپ کوئی پھیر بدل نہیں پائیں گے، جبکہ حالات ایسے نہیں ہوتے کہ حالات آگے نہیں۔ میرے بھائیوں، حالات تو حالات ہیں، آتے رہیں گے۔ یہ حالات کچھ سمجھاتے ہیں ہمیں کہ ہم ذرا اپنے نظام زندگی بدلیں۔ رب ان حالات پر قابض ہے، وہ لے کے آتا ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا، ٹال بھی نہیں سکتا۔ لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ، اس کے فیصلوں کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے فائنل ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ کچھ کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کئی مرتبہ کوئی استاد مثلاً یہاں مول صاحب ہیں، پڑھا رہے ہیں،
تو مول صاحب کے پاس کوئی اچانک سے بستی کا آدمی آیا. اب جیسے بستی کا آدمی آیا, مول صاحب اس سے بات چیت کرنے لگے, باتوں میں مصروف ہو گئے. اب بچے دیکھتے ہیں کہ استاد جی تو مشغول ہو رہے ہیں, چنانچہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اپنا سبق لے لیں. وہ ایک دوسرے ساتھی سے پھر چیٹنگ کرتے ہیں آپس میں, وہ بھی بات چیت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی نہ ہے کہ استاد بالکل بے خبر ہو گیا درسگاہ سے, ان بچوں سے. یہ اسے پتہ نہیں ہے یہ بچے کیا حرکت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ریل اٹھائے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر منہ اٹھائے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے کچھ بک رہا ہے جی, ایک دوسرے کے پارے قاعدے چھیننا ہے. استاد کوئی نظر نہیں آتا, دکھ رہا ہے استاد کو, لیکن وہ ایسی صورتحال میں کچھ بڑبڑاتا نہیں ہے, کچھ کہتا نہیں ہے, بس ایک کڑوی آنکھوں سے دیکھتا ہے, ایسے ابھر کے آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے. وہ آنکھیں نکالنا استاد کا, وہ کچھ کہتا ہے, وہ کچھ تنبیہ دے رہا ہے, وہ کچھ ان کو سمجھانا چاہتا ہے. ظاہر ہے ہوشیار بچے جو ہوتے ہیں, عقل مند بچے جو ہوتے ہیں, فریز بچے جو ہوتے ہیں, وہ استاد کی آنکھیں دیکھ کر فوراً چاق و چوبند ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ استاد کی آنکھیں نکل رہی ہیں. چنانچہ وہ فوراً ٹھٹکتے ہیں اور اپنے قاعدے پاروں کو سیدھا کرتے ہیں اور برابر کی شادی کو کونے لگاتے ہیں کہ سیدھا ہو تو بھی, اور پھر پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور الہڑ بچے, بے وقوف قسم کے بچے, بہت زیادہ بدھو قسم کے بچے, استاد دیکھتا رہتا ہے, وہ کھیلتے رہتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ وہ استاد کچھ نہیں کہہ سکتا, دوسرا مہمان بیٹھا ہوا ہے. پھر استاد بہت زیادہ مجبور ہو کے آواز بلند کرتا ہے, اے, بس وہ ایک اے کہتا ہے. اس اے میں بھی کچھ رکھا ہوا ہے, اس اے کے پیچھے سمجھانا چاہ رہا ہے, مان جاؤ ورنہ تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا, مان جاؤ, مہمان تو 2 منٹ کا ہی چلا جائے گا, اس کے بعد پھر دیکھو میں ہی رہوں گا درسگاہ میں اور تم رہو گے, پھر دیکھنا کیا حشر بفا ہوگا. بالکل سیم اسی طرح سے یہ کورونا کے حالات, یہ لاک ڈاؤن کے حالات, یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے, ایک تنبیہ ہے, ایک ڈانٹ ہے, ایک استاد کی طرح ایک آنکھ نکالنا ہے تاکہ امت سمجھ جائے, امت ہوشیار ہو جائے, امت فیصلوں کو بدل لے, امت گناہوں کو چھوڑ دے, امت بری گتی کو چھوڑ دے, اپنی زندگی کے سسٹم ذرا بدلے. لیکن اگر اس سے ہم سبق نہیں لیتے, اس کا مطلب یہ نہیں رب غافل ہے, رب جاہل ہے, رب کو پتہ نہیں, رب کو دکھتا نہیں, جی رب ہماری پکڑ کرنے والا نہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے جس طرح استاد مہمان کے جانے کے بعد مسلط ہو جاتا ہے اور خبر لیتا ہے, بالکل ٹھیک اسی طریقے سے میرا رب بھی ان تمام حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے. اگر ان حالات سے ہم سدھرتے نہیں ہیں میرے بھائی, وہ دن دور نہیں جب حالات اس سے بھی زیادہ بدتر ہمارے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مگر ان حالات سے ذرا سنبھلیں. کوئی عذاب اس لیے نہیں آتا کہ وہ ٹل جائے, وہ سمجھاتا ہے کچھ. آج لوگ سمجھ رہے ہیں وائرس آیا ہے چلا جائے گا, جی اس سے پہلے بھی آیا تھا تب چلا جائے گا, لیکن ہم بدل جائیں, ہمیں نہیں بدلنا ہے. یاد رکھو دوستو, یہ عذابات بنی اسرائیل پر بھی آئے. بنی اسرائیل پر عذاب آتے تھے, ایک وقت ٹھہرتے تھے اور چلے جاتے تھے. سدا کبھی عذاب نہیں رہا, کوئی عذاب ہمیشہ نہیں رہا. وقتی طور سے کئی مرتبہ طوفان ان کے اوپر آئے, کئی مرتبہ پانیوں کا عذاب آیا, کئی مرتبہ مینڈکوں کا عذاب آیا, جی کئی مرتبہ ان کے کھانا پینوں میں خون بھر گیا, وہ کھانا کھا نہیں سکتے تھے. اس طرح کے عذاب آتے تھے. لیکن وہ لوگ بس ان حالات میں تو تھوڑا بہت ادھر ادھر توبہ کرتے اور اس کے بعد پھر انہیں حالات پر اڑ جاتے تھے. یاد رکھو دوستو, جب بھی کوئی عذاب بغیر توبہ کے ٹل جائے, سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں, جب بھی کوئی عذاب بغیر توبہ کے واپس جاتا ہے, بغیر توبہ کے ٹل جاتا ہے, تو یاد رکھو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس سے بھاری بھرکم اور بڑا بن کے آتا ہے. ماضی کی بھی مثالیں یہی ہیں, گزشتہ کی مثالیں یہی ہیں, اور آئندہ کے حالات بھی کچھ اسی طرح کا ہمیں سمجھا رہے ہیں, لیکن ہم ان سے سبق حاصل نہیں کر رہے. بنی اسرائیل پر اتنے سارے عذاب آئے اور وقت کے ساتھ وہ ٹل گئے, لیکن پھر جو دوسرا عذاب آتا تھا اس سے بڑا جھکڑ کا ہوتا تھا, بہت بڑا ہوتا تھا, بھاری ہوتا تھا. آپ دیکھیے گزشتہ سالوں سے کتنے سارے عذاب چھوٹے چھوٹے آئے. میں ان کو عذاب ہی کہتا ہوں. خود اس طرح کی حکومت کا مسلط ہو جانا ایک عذاب, اور جس وقت حکومت مسلط ہوئی, کیندر میں خاص کر سرکار آئی, اس وقت میں لوگ ہلکے سے سہمے اور افسوس کے بھی کیا ہوا. لیکن یہ افسوس بس 1-1.5 مہینہ رہا اور اس کے بعد ختم. اس کے چند دنوں کے بعد ہمارے ملک میں, ہمارے صوبے میں, اتر پردیش میں یہ سرکار آئی تو لوگوں میں ہڑکم مچا
اور زبانوں پر چمے گوئیاں شروع. یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ کیا ہوا؟ یہ تو خلاف ارادہ ہوا، یہ تو خلاف نظام ہوا. لیکن چند دن کے لیے ہم سہمے، پھر گئے. اس کے بہت تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ نے دیکھا، اور اس سے پہلے جی ایس ٹی ایک عذاب تھا، نوٹ بندی ایک عذاب تھا جی، اور اس کے بعد میں طلاق ثلاثہ پر بحث اٹھنا، یہ ایک عذاب تھا. این آر سی میں کا ملک میں بحث ہونا اور اس پر باضابطہ دھرنے ہونا اور اس میں لوگوں پر ظلم و ستم ہونا مستقل ایک عذاب تھا. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے عذابات جو آئے، ہم نے آنکھیں نہ کھولی. ان تمام عذابات کے بعد کہیں پھر کورونا وائرس نے دستک دی. پھر اس وائرس نے کیا تباہی مچائی وہ ہم سب نے دیکھا. ہم مسجدوں سے ترس گئے جی، ہم مسجدوں کی نماز پڑھنے سے ترس گئے، ہم جمعے کی نماز ادا کرنے سے ترس گئے، ہم تراویح پڑھنے سے ترس گئے. اور گاؤں میں تو کچھ نہ کچھ راحت رہی بھی ہوگی، لیکن شہروں میں تو یہ حال اور زیادہ بدتر تھا. لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر کے رہ گئے، لوگوں کے گھر جیل خانے بن گئے. کیا یہ چیزیں سبق لینے کی نہیں؟ کیا یہ چیزیں سمجھنے کی نہیں؟ کیا یہ چیزیں اپنے آپ کو کچھ سمجھاتی نہیں ہیں؟ بہت کچھ پیغام لیے ہوئے ہیں. ہم ہیں کہ ہم خود ان کو قبول نہیں کرتے، ہم نہیں سمجھتے. اور چلو پہلے عذاب آیا، کورونا وائرس کا، لاک ڈاؤن کا نفاذ ہوا، کتنے غریبوں نے پھانسی لی، کتنے یتیم بچے بیوہ جو آخری زہر کھا کے سو گئے. لیکن ہم نے توبہ نہیں کی. ہمارا بے نمازی ہونا عام ہوا، ہمارا روزہ چھوڑنا عام ہوا، ہمارا تراویح چھوڑنا عام ہوا، ہمارا جمعوں کا چھوڑنا عام ہوا، اور ہم گناہوں کے کاروبار پر کھڑے ہوئے. گناہوں کا کاروبار ہم نے سجایا اور جمایا. وہ عذاب گیا وائرس کا 1 سال پہلے کا. اس مرتبہ جب کچھ وقفے کے بعد پھر وائرس آیا ہے، اس وائرس نے کتنی تباہی مچائی. انسانیت کا خون ہوا جی. جو ہاسپٹل گیا واپسی نہیں آیا، کتنے گھر اجڑے، کتنے بچے یتیم ہوئے، اور کتنے لوگ صبح سلامت تھے اور دوپہر ختم ہو گئے. اور کتنے نوجوانوں کو ہم نے اپنی ان سگی آنکھوں سے قبروں پر لپٹتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. کتنے نوجوان بہنوں کو ہم نے چیخ مارتے ہوئے دیکھا ہے. رمضان کے مہینے میں کتنے گھروں میں ہم نے آؤ بکا سنی ہے، اور اس قدر لوگ سہم گئے اور بچیاں سہم گئے کہ بیت الخلاؤں تک جانا بہت مشکل اور دوبھر ہو گیا. کیا یہ حالات ہمارے سامنے نہیں گزرے؟ مگر کوئی پوچھے ذرا ہم سے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے؟ بس ایک سوال ہے، کیا ہمارا وہ معاشرہ جو نمازوں سے دور ہے نمازوں پر آیا؟ کیا ہمارا معاشرہ جو نشوں میں دھت ہے، کیا اس نے کچھ زندگی کا فیصلہ بدلا؟ ہمارا وہ معاشرہ، وہ طبقہ جو سود کا کاروبار کر رہا ہے، کیا اس نے کچھ نظام بدلا؟ اور اس وائرس نے ہمیں تعلیمی لحاظ سے کتنا کمزور کیا، کتنا مفلوج کیا ہے. چاہے وہ مدارس کی تعلیم ہو، چاہے اسکول و کالج کی تعلیم ہو، اس نے ہمیں کس طرح سے بالکل اندھا اور ناپید کر دیا ہے. روزگار تو کتنے لوگوں کا تباہ ہوا، اس پر بات ہی نہ کیجیے. بات اس پر کیجیے کہ تعلیم کا ایک نظام اور سسٹم جس سے ہم آج تک اور اب تک محروم ہیں. مدارس اسلامیہ کے نظام جو خود ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، جو خود میرے آپ کے تقوی کی حفاظت کا ذریعہ ہے، جو خود انسانی ایمان اور امانت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ان کا نظام کیسا گودا اور بوگس ہوا. دیواریں آج کھڑی رو رہی ہیں. اور کتنے سارے بچے زندگیوں کا سبق بھول گئے جی، اپنی زندگیوں کا سبق بھول گئے. زندگیوں کا ٹرن انہوں نے لے لیا، وہ کہیں اور نکل گئے. میرے بھائیوں، یہ مطلب نہیں اگر اب بھی حالات میں ہم نے اب بھی توبہ نہ کی اور ہم نے اب بھی کروٹ نہ لی تو کون سی گھڑی آئے گی. یہ وائرس ہماری تعلیم پر حاوی، ہمارے نظام پر حاوی، یہ وائرس ہماری عبادتوں پر حاوی، یہ وائرس ہمارے حج پر بھاری، یہ وائرس ہماری قربانیوں پر بھاری. اور اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی کروٹ لے، اب بھی کروٹ نہ لی جائے، اب بھی نہ سنبھلا جائے، اب بھی ہوش نہ لے. پھر آخر کب لیں گے؟ آخر کب لیں گے؟ ہمیں چاہیے ہم سسٹمیٹک کر کے اپنے نوجوانوں کی اصلاح کا سسٹم بنائیں. ہمیں کوشش کر کے ہمت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے بگڑے ہوئے نوجوان ان کو شفقت سے مسجدوں کے قریب کریں.
الجھے ہوئے معاشرے کے لوگ، غلط راہوں پر چلنے والے لوگ پیار بھرے انداز سے، اخلاص بھرے انداز سے ان کی تربیت کریں، انہیں قریب لگائیں اور انہیں سمجھائیں کہ زندگی کا راز کیا ہے، زندگی کا فلسفہ کیا ہے، کہاں ہم گزر رہے ہیں، کہاں ہمیں رہنا ہے، کیا ہمیں کرنا ہے، کن حالات میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، ان دھاروں میں ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو قابو کرنا ہے۔ یہ تمام نظام زندگی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن نہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم ہر لحاظ سے مفلوج و معطل ہیں، بلکہ اس کے بعد سوا ہمارے اعتراضات بہت ہیں، ہمارے سوالات بہت ہیں، زندگی کے بدلنے کے فیصلے نہیں ہیں، مگر اس کے برعکس ہمارے سوالات کی ایک بوچھار ہے۔ انہی حالات میں میں نے کتنے مقامات پر سنا کہ مساجد کے ائمہ کو رخصت کر دیا گیا، مدارس کے اساتذہ کو رخصت کر دیا گیا، اور اس سے زیادہ برے حالات کیا ہو سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہمارا برا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایک ذمہ دار شخص کو، وہ جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، وہ جو ہمارے اسلامی سسٹم کی حفاظت کرتا ہے، وہ جو ہمیں دین کی تلقین کرتا ہے، وہ جو ہمیں دنیا میں رہنے کا مقصد سکھاتا ہے، ہم اس کو مفلوج کر کے سائڈ کر دیں۔ اور اس سے بھی گیا گزرا کون سا وقت ہوگا؟ مدارس اسلامیہ نے تو آج سے پہلے کبھی فیصلہ نہیں لیا۔ اگر فیصلہ لیتے حجت الاسلام امام القاسم نانوتوی رہتے اپنی زندگیوں میں۔ اس کے بعد کتنے زمانے آئے، کتنی سرکاریں آئی جنہوں نے کہا مدارس سے کہ تم ہم سے فنڈ لیجئے اور مدارس چلائیے، چندے کا نظام ختم کیجئے، لیکن ہمارے علماء نے وقت سے پہلے جانچا اور بھاپا، نہیں، ہم محنتوں کے عادی رہیں گے، ہم محنتوں کے عادی رہیں گے، ہم امت مسلمہ سے جڑے رہیں گے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے جو اصول لکھا تھا عوام سے لینا، اس کا ایک مقصد، اس کا ایک نفع انہوں نے اس کے ذیل میں تحریر کیا ہے کہ اس کا بڑا نفع یہ ہے کہ مدارس کے لوگوں کا رابطہ اپنے عوام سے رہے گا اور عوام کا رابطہ اپنے مدرسوں سے رہے گا جب ان کا لین دین عوام سے رہے گا، اور اگر ان کا سسٹم سرکار سے ہو جائے گا تو وہ عوام کو بھول جائیں گے اور عوام ان کو بھول جائیں گے۔ لہذا جو ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، جو مسائل کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، جو احکامات کے برابر چلنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور حقیقت ہے جہاں جہاں سرکاری نظام نافذ ہوا، جہاں جہاں علماء سرکاری بنے اور سرکاری ڈپارٹمنٹ سے جڑے، ان کے حلیے ہی بدل گئے، ان کے نظام ہی بدل گئے، ان کا پوشاک ہی بدل گیا، ان کی فکریں بدل گئی، ان کی سوچی تغیر کھا گئی۔ ہم ان سے کسی مسائل پر ڈسکس کریں، بہت مشکل، وہ ہمارے کسی ماحول کی فکر کریں، بہت مشکل۔ یہ انہی مدارس کا کام ہے جو اس عوامی نظام پر چلتے ہیں۔ ہمیں چاہیے، ہمارے بقائے ایمان کا ذریعہ ہے مدارس اسلامیہ کے نظام، ہمیں انہیں ہرگز ان حالات میں بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ لوگ ان حالات میں اس سائڈ سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہونے والے ہیں اور کیا اثرات ہو لیے اب سے پہلے۔ ابھی تو بہت لمبا زمانہ نہیں گزرا، ہم نے اس رمضان میں دیکھا کہ حفاظ کا فقدان رہا، حافظوں کی کمی رہی، قرآن سنانے والوں کی کمی رہی۔ جہاں سے ایک حافظ گم ہو گیا، دوبارہ اس جگہ کی بھرپائی آسان نہیں رہ گئی، بہت مشکل ہوا۔ اور ابھی بہت قریب کا زمانہ، جبکہ بہت سارے مکاتب وہ ہیں جو اب بھی اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بند نہیں ہوئے، وہ اپنی تعلیم انہوں نے کسی بھی طرح مخفی انداز میں جاری رکھی۔ میں نہیں کہتا انہوں نے اچھا کیا برا کیا، یہ الگ عنوان ہے، لیکن انہوں نے اس چراغ کو جلائے رکھا، اس کی لو کو انہوں نے بجھنے نہ دیا۔ اس کے باوجود یہ گد بن گئی ہے۔ اگر اور 1-2 سال یہی نظام چلا اور یہ کورونا وائرس کی لہر، جیسے ابھی اور ایک پیشنٹ گوئی ہو گئی ہے، ایک اور لہر کی، اور پھر اس کے بعد اور ایک لہر کی، کچھ وقفے کے بعد پیشنٹ گوئی ہو جائے گی، اگر یہ لہر اتنی دراز ہوئی اور مدارس کا نظام اسی طرح سے بند رہا، میرے بھائیوں وہ دن دور نہیں جب ہم موٹے موٹے مسائل کے لیے ترس جائیں گے اور تڑپ جائیں گے۔ وہ دن دور نہیں جب ارتداد کی لہر عام ہو جائے گی۔ ابھی لوگ جب حکومت نے کہا کہ تراویح اور یہ فلاں مسجد میں نہیں ہوگا، لوگوں نے سمجھا روزے معاف ہو گئے، لوگوں نے سمجھا تراویح معاف ہو گئی، العیاذ باللہ، لوگوں نے سمجھا جمعہ معاف ہو گیا، لوگوں نے سمجھا نمازیں معاف ہو گئی۔ کیا یہ ارتداد کی جھونکیں نہیں ہیں؟ کیا ہمیں شریعت سے بے خبری کے لیے یہ ایک چیلنج نہیں ہے؟ ان حالات میں ہم آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھول کر ہوشیاری کے ناخن لیں اور سمجھیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔
اور کس طرح اپنے اوقات کو گزارنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم توبہ کریں، توبہ کی زندگی گزاریں۔ یہ حالات ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، رب کے قریب لگیں، اپنے گناہوں سے مغفرت مانگیں، اپنے رب سے آہوزاری کریں تنہائیوں میں کہ رب کریم ہمارے گناہوں کو صاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، ہمیں اپنے قابل بنا لیجئے یہ گندگی جو ہم پر سوار ہوگی۔ اور ان گندگیوں کے ذریعے دیکھیں ایک بہت موٹی سی مثال ہے، معاشرے میں جب کہیں گند پڑتا ہے، مثلا کہیں کوڑی پڑتی ہے، کوڑی ہمارے معاشرے میں یہ زبان استعمال کی جاتی ہے، جہاں وہ گند پڑا رہتا ہے تو اگر وہ لمبے وقت تک وہاں ٹھہرے اور یہ برسات کا زمانہ ہو تو کئی مرتبہ اس کے ذریعے بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ چنانچہ محکمہ صحت اس پر دھیان بھی رکھتا ہے، توجہ بھی رکھتا ہے، اور اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے وقت کے ذمہ دار کو، پردھان کو اس پر اس کی گرفت بھی ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے ایک لمبے زمانے تک اگر گند کہیں پڑا رہے، گندگی کہیں ٹھہری رہے، وہاں بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ بالکل سیم اسی طریقے سے گناہ بھی ایک گند ہے، گناہ بھی ایک گند ہے۔ جب یہ گناہ لمبے زمانے تک ٹھہرتا ہے یہ اس قدر پھیل جاتا ہے، ماحول کو گندا کر دیتا ہے، پراگندہ کر دیتا ہے۔ آج گناہ بھی اس قدر ماحول میں پھیل گئے کہ انہوں نے بیماریوں کا رخ لے لیا ہے۔ ہمیں چاہیے ان وائرس سے بچنے کے لیے، اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے، اس کی شرارت سے بچنے کے لیے، جی اس کے پیچھے کتنے سارے پروگرام طے ہیں، ان تمام پروگرام سے حفاظت کے لیے ہمیں چاہیے ہم ایک رب کے حضور سچے دل سے توبہ کریں۔ توبہ اس کا واحد حل ہے، واحد علاج ہے اس کا۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اے لوگو یہ حالات کہتے ہیں کہ تم پلٹ جاؤ، توبہ کرو، بس کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی؟